Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start modern essays, and I have selected for you the modern essay. Take the plunge. छलांग लगाना. Take the plunge. मैं एक बार एक इंटरव्यू में था और मुझे वहाँ पर वो इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, उसने कहा yes, plunge into a theme, plunge into a topic. उसने नहीं ये नहीं कहा प्लंज, उसने कहा प्लंग इनटू अ टॉपिक. मैं इधर उधर देखने लगे प्लंग कहाँ है. बाद में पता चला कि इसकी प्रोनाउंसिएशन प्लंग भी होती है. मैं तो बड़ा हैरान हो गया और ये तो मैं वहाँ पर चकरा गया था एक बार कि हाँ जी प्लंग कहाँ है. तो ये टेक द प्लंग भी हो सकता है अगर किसी आप हाईली एलिवेटेड सोसाइटी में हैं. बहरहाल पाकिस्तानी सोसाइटी में टेक द प्लंज ही ठीक है ताकि लोगों का हादसा ना निकल जाए साढ़े होते. This essay written by Gloria Emerson. Gloria Emerson. She was born in New York. She lived in New York. She worked in New York. And there was a newspaper in which she was a journalist. Newspaper में journalist थी. Gloria Emerson. ये पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा ऐसे ये बहादुरी पर है, जुर्रत पर है, बोल्डनेस पर है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने के मुतालिक है और स्पेशली वेमेन के मुतालिक है. लेट अस स्टार्ट. हम स्टार्ट करते हैं. इस ऐसे के अंदर ग्लोरिया एमरसन बताती है, ग्लोरिया एमरसन खुद ही बताती है, कहती है कि मैं न्यूज़पेपर के अंदर औरतों के मुतालिक मालूमात इकट्ठी करती थी और औरतों के ऊपर स्टोरीज लिखती थी और मेरी लिखी हुई स्टोरीज बिस्किट की तरह बिकती थी, कुकीज़ की तरह बिकती थी, बिस्किट की तरह. और कहती है मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहती थी, जैसा कि मैं सोचती थी कि मैं दौड़ लगाऊं, लेकिन मैं दौड़ नहीं सकती थी. मेरे टखने ख़राब थे, घुटने भी ठीक नहीं थे, बैक बोन भी ठीक नहीं थी. फिर मैंने सोचा कि मैं तैराकी करूं, वो भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था. अच्छा, मैंने कहा ऐसा करती हूं, चलो मैं ये भी सोच सकती थी कि मैं ऐसा काम कर लूं जैसे कि गाड़ी की रेस लगाना, लेकिन मेरी आई साइट और मेरा कॉन्शियंस वो इतना ख़राब था कि जब मैं गाड़ी में बैठती थी मुझे यूँ लगता था सारी बसेस मेरी तरफ आ रही हैं, सारी गाड़ियाँ मेरी तरफ आ रही हैं. और मैं कांस्टेबल जो कि जूतों की शॉप है उसके अंदर मौजूद उदास मुंह वाले जूतों के बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहती थी. कोई जुर्रत करके मैं कोई नई चीज़ कह देती. और मैंने फिर ये मंसूबा बनाया कि मैं ऐसा करती हूँ, पैराशूट के ज़रिए एरोप्लेन से जंप लगाती हूँ, पैराशूट डाइविंग करती हूँ मैं. जब मैंने ये सिलेक्ट किया तो मेरे दोस्त बड़े हंसे और कुछ दोस्तों ने कहा, उसने कहा कि तुम पागल हो, ऐसा करोगी, किसी मकान की छत से जा टकराओगी, मरी पड़ी होगी, या आकर रोड पर स्मैश होगी, आकर गिरोगी, पटक जाओगी और तुम्हारी हड्डियां इतनी टूट जाएंगी कि बाद में तुम्हारा इलाज करने के बजाय तुम्हें गोली मार दी जाएगी. तो उसके बावजूद भी मैंने सेलेक्ट किया और मुझे मेरा एक दोस्त ले गया मैसाचुसेट्स की तरफ, और मैसाचुसेट्स से भी 70 मील दूर ऑरेंज एक जगह का नाम है, एक स्टेट का नाम है. ऑरेंज के अंदर, अमेरिका की बात कर रहे हैं. ऑरेंज में मुझे ले गया और वहाँ पर एक आदमी था जो कि पैराशूट डाइविंग की प्रैक्टिस कराता था. उसकी वहाँ पर वो पूरी क्लासेस देता था, इंस्ट्रक्शन करता था. वो इंस्ट्रक्टर था और उसका नाम था जैकिस एस्टेल. ये असल में नेवी का कोई रिटायर्ड कोई मैनेजर था, नेवी का रिटायर्ड कोई जनरल था या ब्रिगेडियर था, नेवी से रिटायर्ड था ये, और आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था. इसका कहना ये है, ये इंस्ट्रक्टर है ना, कौन, जैकिस एस्टेल. ग्लोरिया एमरसन इसके पास पहुंच गई है. जैकिस एस्टेल जो है, इसका कहना ये है कि एरोप्लेन के ज़रिए जंप लगाना, पैराशूट के साथ जंप लगाना इतना ही आसान और मज़ेदार है और उसमें इतना ही ख़तरा है जितना कि तैराकी में होता है, यानी कि ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक चीज़ नहीं है. और वहाँ पर जो लोग आते थे सुबह 8 बजे, बिगनर्स, वो पैराशूट से के ज़रिए जंप लगाते थे. और फिर जब लोग इकट्ठे हो जाते उस सहरा के अंदर जब लोग इकट्ठे हो जाते थे तो फिर क्या होता था, फिर और जब सहरा के अंदर लोग इकट्ठे हो जाते थे
اور صحرا کے اندر جب لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے تو پھر اسکلڈ ڈائیور آتے تھے جو انتہائی ایکسپرٹ ہوتے تھے، وہ آ کر جمپ لگاتے تھے پیراشوٹ کے ساتھ. کلیئر؟ تو اس کی انسٹرکشن میں یہاں موجود رہی اور وہ یہاں پر منتھ آف مئی میں پہنچی تھی، اور مئی کے ماہ میں یہاں پر بہار تھی، بڑی پھول تھے، خوشبو تھی، اور ہر طرف شگوفے تھے، اور اس کے من میں بھی شگوفے پھوٹ رہے تھے اور کچھ نیا وہ کرنا چاہتے تھے. یہاں پر انسٹرکشن لیتی رہی، کلاسز لیتی رہی، آخر وہ دن آ پہنچا جس دن اس نے جمپ لگانا تھا، پیراشوٹ کے ذریعے اسے جمپ لگانا تھا. اور اس کو پیراشوٹ جو پیچھے باندھا گیا اس کے بارے میں اسے پوری انسٹرکشن دی گئی کہ یہ پیراشوٹ ایسا ہے جو خود ہی ہوا کے پریشر کے ساتھ خود کھل جاتا ہے، اور اس کی بہت بڑی کنوپی ہے، اوپر چھتری بن جاتی ہے، بالکل تمہیں گھبرانے کی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور وہ کہتی ہے کہ ایک صبح مجھے مئی کی ایک صبح کو مجھے انہوں نے سیسینا 180 کے اوپر مجھے انہوں نے سوار کر دیا. میرے ساتھ ایک اور میل بھی تھا، ایک اور آدمی بھی تھا، اور میرے بڑے بڑے مجھے بوٹ پہنا دیے گئے، میرے سر پر ہیلمٹ تھا اور بڑی ساری جیکٹ تھی، اور پھر پیچھے پیراشوٹ بندھا ہوا تھا، کچھ اور سامان بھی تھا، اور میرے پورے جسم کے تسمے ہی تسمے لپٹے ہوئے تھے، اور میں اس کے اندر چل بھی نہیں سکتی تھی. میں نے اپنا جسم اکڑا لیا اور میں بڑی مشکل سے چل رہی تھی، عجیب سے بھدے سے انداز کے اندر. اور مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور مجھے وہ جو میرے ساتھ والا میل وہ تو بالکل مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ مجھے بڑے مشتاق نظروں سے دیکھ رہا تھا، بڑی عاشقانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ تو بنا سنورا بھی بیٹھا تھا. ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس وقت بڑی تنگی محسوس ہو رہی تھی، اور میں چاہ رہی تھی کہ میں سگریٹ پیوں اور واش روم جاؤں. مجھے پیشاب آ گیا تھا، لیکن اتنے زیادہ تسمے میرے اندر میرے ارد گرد لپٹے ہوئے تھے، میں ان کو بڑا عجیب فیل کر رہی تھی. اب یہ ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں. یہ پیراشوٹ کے ذریعے جمپ لگانے سے پہلے اس کی کیا کیفیات ہیں؟ اکڑاؤ محسوس کر رہی ہے، باؤنڈ محسوس کر رہی ہے، بھاری برکم بوٹس ہیں، اوپر ہیلمٹ ہے، پیچھے پیراشوٹ ہے، اور وہ واش روم بھی جانا چاہتی ہے، سگریٹ بھی پینا چاہتی ہے. دیٹ از ویری اسٹرینج، اور وہ ڈری ہوئی بھی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جب اس کو سوار کر دیا گیا سیسینا 180 کے اوپر، اور جب یہ طیارہ 2300 فیٹ کی بلندی پر گیا تو اس وقت جمپ لگانا تھا. وہ جو اس کا دوست، جو اس کا میٹ، اس کا کلاس فیلو تھا جو بیٹھا ہوا تھا ایروپلین میں، اس نے پہلے طیارے میں سے وہ کود گیا، اور اس نے کوئی آواز بھی دی، آواز نہیں دی بلکہ تھمب کے ساتھ اشارہ کیا. اسے تھمب کا اشارہ کیا. کس کو؟ گلوریا ایمرسن کو. گلوریا ایمرسن کو اس کو تھمب کا اشارہ کیا، اور وہاں سے وہ جمپ کر گیا. اب گلوریا کی باری تھی جمپ کرنے کی. ایک اور انسٹرکٹر وہاں پر موجود ہے، وہ جیکس ہی ہے میرے خیال میں. جیکس بھی ایروپلین میں موجود ہے، طیارے میں موجود ہے. اب جیکس کہتی ہے جیسے ہی میرا وہ میٹ، کلاس میٹ جو ہے، اس نے جمپ کیا تو میں گھبرا گئی، ڈر گئی، اور سوچنے لگی جب فوجی کس طرح جمپ کرتے ہوں گے بیچارے، ان کو دھکا دیا جاتا ہوگا یا ان کو گولی مار کے باہر پھینک دیا جاتا ہوگا. ایسی کوئی کیفیت میرے اندر تھی، میں ڈر رہی تھی بہت زیادہ. اور میں نے ایک راڈ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن کہتی ہے کہ میرے انسٹرکٹر نے بھانپ لیا تھا، اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ ڈر رہی ہے اور یہ جمپ لگانے کے لیے تیار نہیں ہو پائے گی. میرے انسٹرکٹر نے مجھے گردن سے میرا بازو ہٹا کر مجھے آگے کی طرف دھکیلا، اور پھر اس نے میری ایک بھی آواز نہ سنی. میں اسے کہہ رہی تھی کہ میں نے جمپ نہیں لگانا، اس نے میری بالکل آواز نہیں سنی، اور اس نے منہ کھولا، کچھ کہا مجھے، اور اس کے ساتھ دھکا دیا. میرے خیال میں اس نے مجھے کہا تھا گو، یا اس نے مجھے کہا تھا نو، یا اس نے مجھے کہا آؤٹ. اس سے ایسی کوئی آواز نکالی تھی مجھے، لیکن آواز سنائی نہیں دی، کیونکہ وہ جیٹ جو وہاں پر طیارہ ہے اس کی آواز بہت زیادہ ہے. تو یہ تو جمپ لگانے کے پہلے کی اور جمپ لگانے کی کیفیات آپ ڈسکس کر رہے ہیں. ہم نے جمپ لگانے سے پہلے کی سٹیج کیا ہے کہ وہ اس کی ساری باڈی جو ہے وہ تسموں سے لپٹی ہوئی ہے، بہت زیادہ سامان اس نے اٹھایا ہوا ہے، انایزی فیل کر رہی ہے، واش روم جانا چاہ رہی ہے، سگریٹ پینا چاہ رہی ہے، اور پھر بعد میں جمپ لگانے سے پہلے ڈر گئی ہے. کلیئر؟ اب جب جمپ لگایا ہے، یہ دوسری سٹیج ہے. یعنی کہ گلوریا ایمرسن کی 3 سٹیجز ہیں جمپ لگانے کے حوالے سے. پہلی سٹیج بتا دی، اب جمپ یہ دوسری سٹیج ہے.
جمپ کیسے لگاتی ہے؟ جب جمپ لگاتی ہے تو پہلے تو وہ اپنے آپ کو بلٹ کی طرح محسوس کرتی ہے، اور حالانکہ اس کو سکھایا گیا ہے کہ اس نے سوان ڈائونگ کرنی ہے، سوان یعنی کہ پرندے کی طرح کی ڈائونگ کرنی ہے، گردن آگے نکال کر، اور آپ نے جمپ لگانا ہے، نیچے کی طرف گوتا لگانا ہے، نہ کہ بلٹ کی طرح۔ وہ کہتے میں پتھر کی طرح نیچے گری اور ایک دم سے ایروپلین کا شور گم ہو گیا، میرے منہ سے تھوک نکلی اور میرے آرم تک ساری تھوک چلی گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جمپ لگانے کی کیفیت اسٹیج ہے، تھوک یہاں تک چلی گئی اور میں نے اپنے جسم کو اکڑا لیا، پھر لیکن میں نے اپنے جسم کو ہوا کے دوش پر چھوڑ دیا، اور جب مجھے ہوش آیا، اب یہ ہوش آنے پر یہ اس کی تیسری سٹیج ہے۔ جمپ لگانے کے پہلے کی سٹیج بیفور دا جمپ، سٹیج آف جمپ کی کیا سٹیج تھی، اب جمپ کے بعد کی کیا سٹیج ہے۔ لیکن جب مجھے تھوڑا سا ہوش آیا تو ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، ٹھنڈی ہوا کے وفد میرے چہرے پر تھے، اور میرے ناک سے اور میری آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا، اور میں نے گلوز اتارے، میں نے اپنے منہ کو صاف کیا، اور ایک جھٹکے کے ساتھ ہی پیچھے سے کنوپی کھل گئی، پیچھے سے وہ پیراشوٹ کھل گیا اور اوپر ایک پوری چھتری بن گئی، اور میں آسان ہو گئی، سہل ہو گئی۔ اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دنیا کا سب سے بہترین منظر میں دیکھوں گی۔ آسمان بالکل خاموش تھا، اور نیچے دور دراز مجھے سبزے کے قطعات نظر آ رہے تھے، اور درختوں کی اونچائی بلندی بہت فرینڈلی تھی، دوستانہ تھی، اور ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے میرے چہرے پر تھے، اور میں اتنے حسین منظر کو دیکھ رہی تھی اور انجوائے کر رہی تھی میں منظر کو، اور میں چاہ رہی تھی کہ یہ دنیا کا بہترین منظر ہے، میں اسے کسی قیمت بھی نہیں کھونا چاہ رہی تھی، اور چاہتی تھی کہ میرا یہ سٹے پرولونگ ہو جائے، میرا یہاں ٹھہرنا پرولونگ ہو جائے۔ لیکن جلدی میں نے دیکھا نیچے مجھے آرم پٹ نظر آیا، مجھے نیچے نظر آیا وہ جو ریت کا گڑھا جس نشان پر میں نے نیچے اترنا تھا، اسے دیکھ کر مجھے بڑی نفرت ہوئی اس سے کہ مجھے جب جلد ہی نیچے اتر جانا پڑے گا، مجھے پھر موقع نہیں ملے گا دنیا کا یہ خوبصورت ترین سین دیکھنے کے لیے۔ اور اس کے بعد جب میں نیچے اتری تو پھر مجھے مہمان خصوصی کے سامنے لے جایا گیا۔ مہمان خصوصی وہ ایک کوئی جیمز نام کا آدمی تھا، جو کہ جنرل تھا، جیمز گوبن یا گوون نام کا ایک جنرل ہے۔ مجھے اس کے سامنے پیش کیا گیا، وہ مہمان خصوصی تھا، اور انسٹرکٹر اور دوسرے لوگ سارے مرکز میں خوش تھے، اور شاید اس مہمان خصوصی کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہمارے ہاں جن لوگوں کے ٹخنے خراب ہوں، گھٹنے خراب ہو، بیک بون بھی کام نہ کرتی ہو، وہ لوگ بھی پیراشوٹ کے ذریعے ڈائیونگ کر سکتے ہیں، پلنج کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اس کے سامنے پیش کیا گیا اور بڑے فخر کے ساتھ پیش کر رہے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ جب میں ان کے سامنے گئی تو میں لڑکھڑا کے گر پڑی، یہ الگ بات ہے۔ اب کوئی دکھا رہا ہو کہ دیکھو جی ٹخنے خراب ہے پھر بھی جمپ کر کے آئے، اور وہ بندہ آگے آگے گر پڑے، تو بڑا عجیب سا سین ہوگا۔ خیر میں جب گھر پہنچی تو مجھے جیکس ایسٹل کی مادر نے مجھے ایک بڑا پیاری سی تحریر لکھی، ایک خط لکھا، جس میں اس نے مجھے مبارکباد دی۔ کلیئر؟ یہ بہت ہی خوبصورت قسم کا ایسے، عورتیں ہمیشہ بڑا خوبصورت لکھتی ہیں، بڑا اچھا لکھتی ہیں، دل کرتا ہے اس کے اوپر بولے جاؤں، بہت ختم ہی نہیں ہوتی، بہت فلاسفیکل چیزیں ہوتی ہیں جو لکھتی ہیں۔ آئیے میں اس کا کویشچن کرا دوں۔ امراؤ جان، امراؤ جان ہے بچے ہمارے، لو میرا بیٹا دیکھنا، یہ تمام کویشچنز ہیں۔ اچھا جی، یہ میرے پاس نوٹس ہیں اس وقت، یہ نوٹس میرے لکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ written by me M K Bhutta, and these notes are available in Lahore. In Lahore there is Awan Town in front of Iqbal Town at Multan Road. There are two photocopy shops, Ali Baba photocopy shop as well as Awab photocopy shop. Okay, and otherwise you can also ask me at my phone number 0333 4655 305. It's a number. You can also contact me on this number for notes. Okay. اس نوٹس کا پیج نمبر کیا ہے بیٹا؟ 7. پیج نمبر 7 ہے، ٹیک دا پلنج، اور نیئر اباؤٹ یہ 15 اور 20 کویشچنز ہیں، آنسر ایک ہی ہے۔
ग्लोरिया अनफिट बट एडवेंचरस वेमेन, ग्लोरिया अनफिट थी लेकिन बहुत ही मुहिमजू बहादुर किस्म की औरत थी। डिस्कार्डेड द व्यूज ऑफ हर फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों के तमाम ख्यालात को मुस्तरद कर दिया। एंड ऑल एक्सपेक्टेड हॉरर्स, और तमाम तर मुतवक्का खौफ भी उसने रिजेक्ट कर दिए, मुस्तरद कर दिए। एंड टुक पार्ट इन पैराशूट जंपिंग, पैराचूट जंपिंग में हिस्सा ले लिया। पैराचूट नहीं पढ़ना, पैराशूट ऐसे लिखा जाता है इंग्लिश में। शी एक्सप्रेस्ड वेरी मिन्यूट फीलिंग्स, और उसने महसूस की बड़ी मिन्यूट किस्म की फीलिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों को उसने महसूस किया। ऑफ हर एक्सपीरियंस, अपने इस एक्सपीरियंस की छोटी छोटी चीज़ों को महसूस किया। वेरी जोकली, अच्छा शी एक्सप्रेस्ड, अच्छा उसने, सेंटेंस दोबारा देखें। शी एक्सप्रेस्ड, उसने बयान की, मिन्यूट फीलिंग्स, अपने छोटे छोटे एहसासात। ऑफ एक्सपीरियंस, अपने तजर्बे के छोटे छोटे एहसासात उसने वाजे किए हैं, लिखे हैं। वेरी जोकली, मज़े ले लेकर। एंड फिटिंगली, और बड़े बेहतरीन अंदाज में लिखे हैं उसने, यानी कि अपने तजर्बे के अंदर होने वाली तमाम फीलिंग्स को उसने बड़े प्यारे अच्छे अंदाज से उसने बयान किया है। एस्टल, एस्टल हैड ओपन्ड अ पैराशूट जंपिंग ट्रेनिंग स्कूल, एस्टल ने एक पैराशूट जंपिंग ट्रेनिंग स्कूल खोला। हु वाज एस्टल, आप बताएं नाज़र। कोच था, कोच। उसने पैराशूट जंपिंग ट्रेनिंग स्कूल खोल रखा था। हिज मोटो वाज, और उसका कहना ये था, किसका, एस्टल का। एस्टल का कहना ये है, जंपिंग इज द वर्ल्ड मोस्ट स्टिमुलेटिंग एंड साउल सेटिस्फाइंग स्पोर्ट, जंपिंग जो है दुनिया का बहुत ही पुरजोश और रूह को तस्कीन देने वाला खेल है। एज सेफ एज स्विमिंग, और इतना सेफ है, इतना ही सेफ है, महफूज खेल है ये, जितना कोई स्विमिंग महफूज होती है। स्विमिंग में जितना खतरा होता है, पैराशूट जंपिंग में भी उतना ही खतरा है। लोग सोचते हैं कि शायद जंप करेंगे तो हम मर जाएंगे, गिर जाएंगे नीचे, ठीक है बाकी बंदा गिर भी जाता है कभी कभी, पैराशूट ना खुले, पर उनका नहीं खुलता था दोस्त सोचते हैं। बहरहाल हमारे साथ तो ऐसा ही होता है भाई लो जी। ग्लोरिया चेज्ड एस्टल, ग्लोरिया ने एस्टल को जा लिया, जा पकड़ा, जा मिली। एंड बोर्डेड द सेसिना 180, और सेसिना 180 पर सवार हो गई। ऑन लवली मे मॉर्निंग, एक खूबसूरत मई की सुबह को। ले जी, 3 स्टेजेस हैं उसके। शी फेल्ट स्ट्रेंज इन हर जंपिंग सूट, वो अपने जंपिंग सूट में बड़ा अजीब व गरीब महसूस करती है। द इक्विपमेंट्स, जो साजो सामान औजार उसने पहने हुए हैं उसमें भी बड़ा अजीब महसूस करती है। द बूट्स, उसके बूट्स बड़े बड़े हैं, मोटे सारे हैं उनमें। एंड हेलमेट, और सर पर जो उसने हेलमेट पहना हुआ है उसमें बड़ा अजीब व गरीब महसूस करती है। शी फेल्ट पेन इन हर बैक, वो अपनी कमर में पेन महसूस करती है। ओके जी, ये फर्स्ट स्टेज थी। आगे का लिखना चाहें तो वो भी बात लिख लीजिएगा, वो वाली, ठीक है हाँ, कि पेशाब भी महसूस करती थी। सेकंड स्टेज, एज शी जंप शी फेल्ट लाइक अ स्टोन, जैसे ही वो जंप करती है उसने अपने आप को स्टोन की मानद पाया। एंड लॉस्ट हर सेंसेस फॉर अ मोमेंट, और लम्हा भर के लिए तो उसके सेंसेस, होश, वो होश गवा बैठी। द विंड स्ट्रक हर एंड पजल्ड हर, हवा उससे टकराई और हवा ने उसे पजल किया। एंड ब्रॉट आउट वाटर फ्रॉम हर नोज, और उसके नाक के अंदर जाके अंदर से ऐसे निकाल के लिए क्या, पानी जब डॉक्टर बनते हैं ना डॉक्टर, फिर आते हैं उजड़िया, सब कुछ देखना होता है, स्मेल वाली जगह, हर चीज को आप डॉक्टर जब बनते देखना होता है। तो इंग्लिश में भी डॉक्टर बन गया ना, हर हैं, आके देखो देखो।
and brought out water from her nose as well as eyes, اور اس کی آنکھوں سے اور ناک سے پانی بہنے لگا. Then parachute opened with a jerk, اور پیراشوٹ پھر ایک جھٹکے کے ساتھ کھل گیا. Third stage, she opened her eyes and saw endless sky. اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس نے نہ ختم ہونے والا لامتناہی آسمان دیکھا. Colors, he saw colors and textures. سبزے کے ٹکڑے دیکھے اس نے. There was cold and sweet silence of nature. یہاں پر ٹھنڈا اور بہت ہی سریلی خاموشی تھی, بہت ہی پیاری خاموشی تھی. یہاں پر فطرت کی خاموشی موجود تھی. The pleasure of being between earth and sky, اور زمین و آسمان کے درمیان میں ہونے کی خوشی, made her very excited. اس چیز نے اسے بہت ایکسائٹڈ کر دیا تھا, پرجوش کر دیا تھا. She wanted to prolong her stay in the air. وہ ہوا میں اپنے اسٹے کو prolong کرنا چاہتی تھی, بڑھانا چاہتی تھی. She felt angry to see the sand pit. اور اس نے ریت کے اس گڑھے کو دیکھ کر غصہ محسوس کیا. Where she was to land. جہاں پر اس نے اترنا تھا. The experience was over. The experience was nice. ایکسپیرینس ختم ہو گیا, یہ ایکسپیرینس بہت عمدہ ایکسپیرینس تھا. She proves through jumping that. اس نے جمپ لگا کر یہ پروو کیا. The women are also courageous and surprising. کہ عورتیں بھی جرأت مند ہوتی ہیں. بھی کہا ہے, پریشان نہ ہو, بھی کہہ دیا. بھی عورتیں بھی, کولمبس بھی میرے خیال میں عورت تھا جس نے امریکہ دریافت کیا تھا. عورتیں ہی تو جرأت مند ہوتی ہے. Women are also courageous. عورتیں بھی courageous ہوتی ہیں, جرأت مند ہوتی ہیں. And surprising, حیران کن تو ہوتی ہی ہے. حیران کن تو ہوتی ہی ہے. ٹھیک ہے. Indirectly, اور ڈائریکٹ نہ کہتے ہوئے. The purpose of her essay writing is only to convey. اس کا ایسے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کنوے کرنا چاہتی ہے, ہم تک پہنچانا چاہتی ہے. The theme, یہ خیال پہنچانا چاہتی ہے. Who does wins. Who does wins. جو جرأت کرتا ہے جیت جاتا ہے. گلوریا بہت ڈیپ ہے, بڑی فلاسفیکل باتیں کرتی ہے, اور اس کی ساری باتیں 3 لفظوں میں آ جاتی ہیں. Who does wins. Okay. Nice. Take it.